بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ویڈیو ایک نظر سے گزری اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو فیض آباد میں بیٹھے ہوئے عاشقان رسول تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان ہیں، یہ کسی کے اشاروں پر یہاں پر آئے ہیں۔ بالکل جناب، میں بھی آپ سے متفق ہوں، یہ کسی کے اشارے پر آئے ہیں، اور وہ اشارہ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے، وہ راولپنڈی کا اشارہ نہیں ہے، وہ واشنگٹن کا اشارہ نہیں ہے، وہ نیو دلی کا اشارہ نہیں ہے، وہ اشارہ مدینہ المنورہ کا ہے۔ اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی مثال جستے واحد کی طرح ہے، اگر ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس تکلیف کو لے کر یہ نکلے ہیں اور آج فیض آباد کے مقام پر بیٹھے ہیں۔ ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں؟ یہی ہے کہ اسرائیل کی پروڈکٹس کو جو ہے وہ بند کیا جائے پاکستان میں، اور میڈ ان پاکستانی چیزیں استعمال کی جائیں۔ اس میں کون سی قباحت ہے بھائی؟ اس کا تو پاکستان کی معیشت کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر باہر سے چیزیں امپورٹ نہیں ہوں گی، ہم اپنی ہی میڈ ان پاکستانی چیزیں استعمال کریں گے، تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ مسلمانوں کے ہے، پاکستانیوں کا ہے۔ دوسری چیز، وہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو، اس کو پاکستان کی حکومت انٹرنیشنل دہشت گرد قرار دے، نہیں مان رہے، پتہ نہیں کہ کس سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ دوسری اور تیسری چیز کہ یہ فلسطین کے ان مظلوموں کی مدد کریں، مالی، جانی، سیاسی اور خارجہ پالیسی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے۔ جو بھی آزاد مملکت ہوتی ہے وہ اپنی آزاد پالیسی بناتی ہے، لیکن واحد پاکستان دیکھا گیا ہے کہ یہ ہمیشہ جو ملک کے فائدے کے لیے، قوم کے فائدے کے لیے نکلے تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مفاد پرست ہے، یہ کسی کے اشاروں پر ہیں۔ سعد حسین رضوی یہ کہتے ہیں ایجنٹ ہے، میں بھی کہتا ہوں سعد حسین رضوی بالکل ایجنٹ ہے، یہ کسی کے اشاروں پر ہے، لیکن یہ مدینہ منورہ کی ریاست مدینہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے، یہ اس کا ایجنٹ ہے، یہ اس کا ایجنٹ بن کر یہ فیض آباد کے مقام پر بیٹھا ہے۔ آج میں کہوں گا ان یوتھیوں سے، آج میں کہوں گا ان پٹواریوں سے کہ آپ کو ہم دیتے ہیں لاکھ لاکھ روپیہ، آپ ذرا فیض آباد میں گرمی کے موسم میں بیٹھیں، بغیر کنٹینر کے، بغیر سہولیات کے، پھر پتہ چلے گا کہ آپ واقعی محب وطن ہیں۔ آپ پیسے لے کر بھی یہ کام نہیں کر سکتے جو وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے لیے فیض آباد کے مقام پر بیٹھ گئے۔ آج جتنی فالوئنگ سعد حسین رضوی کی ہے، ان کے والد کی برکت سے، اور کچھ ان کی سٹرگل ہے، ان کی استقامت ہے جس کی برکت سے ان کی اتنی فالوئنگ ہے۔ ان کو کیا ضرورت ہے مشقتیں اٹھانے کے لیے؟ چاہیں تو بیٹھیں پیرزادے بن کر بیٹھیں، گدی نشین بن کر بیٹھیں، کھائیں پئیں، لینڈ کروزوں پر پھریں، لیکن یہ کسی عام اور دربار کا گدی نشین نہیں ہے، یہ اس دربار کا گدی نشین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوکی دار کہلاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے علامہ سعد حسین رضوی کا ساتھ دیں۔ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کریں کہ نمازوں کے بعد ان کے لیے دعا کر دیں۔ میری ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ میں فیض آباد جا سکوں اور میں ان کا ساتھ دے سکوں، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہے، ہر نماز کے ساتھ، ہر وقت، تہجد کے وقت میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کی مدد فرما، یہ تیرے نبی کی امت کے درد میں اٹھے ہیں، تو یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ سعد حسین رضوی ایجنٹ ہے، سعد حسین رضوی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ وہ ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسٹیبلشمنٹ بنایا، وہ صحابہ کرام کی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، وہ نبی علیہ السلام کی ریاست کے مدینہ کی جو ہے ریاست کا ایجنٹ ہے، وہ نہ کہ غیروں کے اشاروں پر چلنے والا ہے، نہ وہ لندن کے اشاروں پر ہے، نہ واشنگٹن کے اشاروں پر ہے، نہ نیو دلی کے اشاروں پر ہے، نہ تل ابیب کے اشاروں پر ہے، وہ ایک ہی اشارے پر ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے پر ہے۔ ہمیں چاہیے، وہ ٹی وی اور بیٹھنے والے اینکروں سے گزارش ہے کہ آپ خدا کا خوف رکھیں، مرنا آپ نے بھی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بریگیڈیئر جس کی حالت زار دیکھ کر ترس آیا کہ جو ایک زمانے میں فرعون وقت کہلاتا تھا، مر گیا، اب کوئی بھی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے بچے ہی اس کو دھکے مار کے گھر سے نکال رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا تمہاری حرام کی کمائی جو ہے، تمہارے بچے ہی تمہیں گھر سے نکالیں گے۔ آج سعد حسین رضوی یہ خالصاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکلے ہیں، ان کا ساتھ دیں۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم ان کے حق میں تائیدی بات ہی کر دیں، انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں حاضری لگ جائے گی۔ اللہ ہمیں قرآن مجید جو ہمیں کہتا ہے
ان جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا، اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے تو اس کی بات سن کر تحقیق کرو. ہر کسی کی باتیں سن کر جو ہے وہ ٹی وی پر تبصرہ نگار بننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بڑے بڑے ٹی وی اینکرز بیٹھ کر کہہ رہے ہیں ان کو 10 مہینے بعد فلسطین یاد آ گیا. 10 مہینے سے سعد حسین رضوی ہر جمعے کے خطبے میں، ہر تقریب میں یہ کہتا رہا کہ بھائیو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی مدد کرو، ایسا نہ ہو کہ ہمیں آنا پڑے. جب کسی نے مدد نہ کی اب وہ آگے میدان میں.